السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، میرا سوال ہے سورۃ توبہ کی 113 نمبر آیت کے بارے، جس میں حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ تو اس کو کچھ ہمارے مسلمان جماعتیں اس پر بھی ہم پر لاگو کرتی ہیں کہ جس طرح یہ بریلوی لوگ کچھ مزاروں وغیرہ پہ جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے ارد گرد میں لوگوں کو شعور نہیں ہے، وہ بدعات بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے بھی لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے ذرا اس کی تفصیل بتا دیں کہ ایک مسلمان جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور بہت سارے کام بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ درباروں مزاروں پہ بھی جا رہا ہے، تو کیا ہم اس کو بھی مشرک کی فہرست میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ تو اس کو ہمارا بہت بڑا ہماری طرف سے گناہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اگر کسی ایسے بندے کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یہ الٹا ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ تو مجھے اس کی تفصیل بتا دیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ کون مشرک ہے اور کو کیا شرک کر رہا ہے، کوئی شرک کی کیا نیت ہو کہ ہم اس کے لیے اتنا سخت فیصلہ کریں کہ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن کا سوال ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے والے شخص کو مشرک کہا جا سکتا ہے؟ عام طور پر اسے سمجھا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، خواہ عقیدہ اور عمل کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، خواہ عقیدہ توحید کے مخالف اور شرک پر مبنی ہی کیوں نہ ہو، خواہ بے نمازی کیوں نہ ہو، کلمہ گو ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا تو پیدائشی مسلمان ہے۔ اسی وجہ سے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں مگر عمل اور عقیدے کے لحاظ سے میچنگ نہیں ہے، اعمال شرکیاں ہیں، تو کیا ابھی بھی مشرک یا کافر نہیں ہیں؟ غور کریں کہ جو شخص قبروں، مزاروں، درباروں پر جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی مانگتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے سوالی، وہ رب کے سوالی۔ اگر وہ مشرک نہیں ہے تو پھر مشرک آخر کون ہے؟ پھر شرک آخر ہے کیا؟ کافر اور مشرک میں فرق تو یہی ہے کہ کافر رب کا انکاری ہے جبکہ مشرک انکاری نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ایک سینس میں ڈبل اقراری ہے، اللہ کا بھی اور اللہ کے ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی، انبیاء کا بھی، اولیاء کا بھی، سب کا، ان کے ساتھ اللہ کا بھی۔ مسلمان وہ ہے جو رب کو واحد، نبی کو نبی، ولی کو ولی مانتا ہے اور اللہ کے سوا مانگتا کسی سے نہیں ہے، یہ ہے مسلمان۔ مجھے امید ہے کہ ان چند باتوں سے آپ مشرک، کافر اور مسلمان کے درمیان اگر فرق سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان کا کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان تمام امور سے تمام زندگی پرہیز کرنا ہوتا ہے جو نواقض اسلام ہیں، جن کو کرنے سے دعوی اسلام یعنی کلمہ پڑھنا جھوٹا ہو جاتا ہے کہ پڑھ تو کلمہ رہے ہیں، اقرار تو توحید کا ہے مگر اعمال اس کے اپوزٹ ہیں، شرک کے ہیں، جیسے غیر اللہ کی عبادت، دعا، نظر و نیاز، اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں سے بھی مانگنا۔ اگر اللہ کے بجائے کسی اور سے یہ ساری چیزیں وابستہ رکھی جائیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں تو وہ کافر اور مشرک ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شرک صرف قبل از اسلام تھا، اب نہیں، مشرک صرف بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں اور نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غور کریں، ہم تو اسے ہی سمجھتے ہیں نا کافر، ہماری نظروں میں بتوں کی پوجا کرنے والا کافر، اگر کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دے تو کافر، اگر کوئی ستاروں کو معبود بنا لے تو کافر، اگر کوئی آگ کو سجدہ کرے تو کافر۔ مگر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہم بھی یہ سب کچھ کر لیں تو پھر یہ سوال میرے آپ سے ہیں، کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔
جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں۔ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں۔ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ اللہ کا فرمان ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ میری بہن، یہ آیت اور اس موضوع میں متعدد آیات اور احادیث کی روشنی میں مشرک کا جنازہ بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، گو کہ وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا عمل اسے اس کے دعوی اسلام میں جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ البتہ اس کی زندگی میں اسے بار بار توحید کی دعوت دیتے رہیں، ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ جتنی کوشش کرنی ہے، جتنی آپ کو اس سے محبت ہمدردی ہے، تو اسے اس کی زندگی میں ہی توحید کی طرف بلا لیں۔ مرنے کے بعد آپ مشرک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔